اور اس طریقے سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 29 دن جب مکمل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی چھت سے نیچے اترے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل فرمائی ہے کہ چاہو تو میرے ساتھ رہو، ادروائز میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تم چلی جاؤ۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے مقابلے پر دنیا کو اختیار کروں؟ میں اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا اور پھر کہا کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو، لیکن انہوں نے کہا ہم نے مشورہ کیا کرنا ہے، ہم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں۔ یہی الفاظ قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں جو آفر دی گئی تھی۔ تو یہ میرے بھائیوں پورے کا پورا واقعہ تھا، اسے واقعہ ایلا کہا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بڑا اہم ترین واقعہ ہے اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں ڈسکس کیا ہے۔ احادیث میں تو اس کی ڈیٹیلز آئیں، لیکن اس کا بلو پرنٹ، ابتدائی خاکہ قرآن کے اندر من و عن اسی طریقے سے موجود ہے۔ اور یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کی خاطر بالکل اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ آپ کی بیویاں قیامت تک ڈسکس ہوں گی، اس حوالے سے کہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے زبان کے معاملے میں احتیاط نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا خیال نہیں فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے رول ماڈل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امت کی عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں امت کی عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں، لہٰذا وہ اسی طریقے سے ڈسکس ہوں گی اور قیامت تک ڈسکس ہوں گی۔ لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ خاص مکتبہ فکر ہے جن کو بچپن سے یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ آپ نے کوئی بھی بات اس طریقے سے کی جس میں انبیاء کرام علیہم السلام یا صحابہ کرام علیہم رضوان یا امہات المومنین کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ڈسکشن کی ہے، ان کی کمزوریوں کے بارے میں اس کو ڈسکس کرنا گستاخی شمار کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے یہ عقیدہ پروپیگیٹ کرنا اور اس کو بیان کرنا بذات خود ہی کفر کے کیٹیگری میں لے جائے گا، کیونکہ آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور گاڈ؟ کیا اپنے خدا کو آپ یہ ٹیچ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ آیات کیوں نازل فرمائی؟ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ خدا اور وہ اللہ جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے علماء نے اپنی پبلک کو جس کا تعارف کروایا ہے وہ خدا اور ہے، اور جو خدا قرآن اور سنت کے اندر جس کا کریکٹر آیا ہے، جس کا کردار آیا ہے، جس کی پرسنالٹی آئی ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بالکل اور ہے۔ اسی لیے وہ جب ہم کوئی بات کتاب و سنت سے کرتے کہتے ہیں سیدھا آج تک سنی نہیں، حالانکہ ان کو پوچھیں کہ آپ نے کتنی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کر لی ہے قرآن و سنت میں، آپ کے اباء اجداد نے بھی ایک دفعہ قرآن پاک ہی پورا ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا، تو آپ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں ہے۔ بھائی آپ نے نہیں سنی تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ قرآن پاک میں لکھی ہے۔ اگر آپ بریلوی ہیں تو امام رضا بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر دیوبندی ہیں تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر آپ اہل حدیث ہیں تو آپ جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر آپ اہل تشیع ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے، اگر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، سمپل سادے مسلمان ہیں، تو آپ فتح محمد جلندری صاحب کا اور مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں تو کوئی تحریف والا معاملہ ہی نہیں ہوا۔ اچھا، ان آیات کے کانٹیکسٹ میں نے جو بخاری مسلم کی احادیث کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے تو اس سے بھی یہ بڑی بات پتہ چلی کہ قرآن حکیم کی جو آیات ہیں بعض اوقات ان کی تفصیلات کے لیے احادیث کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے، تفصیلات کے لیے، احکامات کو سمجھنے کے لیے نہیں، جسٹ تفصیلات کے لیے۔ وہ تفصیلات نہ بھی ہوں تب بھی قرآن حکیم اپنے اعتبار سے ایک مکمل کتاب ہے۔ قرآن حکیم میں تو فائنل ڈیسیژن آیا نا کہ نبی کی بیویوں ایسا نہیں کرنا، وہ کیا واقعہ ہوا تھا وہ قرآن پاک نے ضروری نہیں سمجھا ڈسکس کرنا، اور اس کے ڈسکس کرنے یا نہ کرنے سے اینڈ رزلٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اکثر یہ لوگوں کو بیماری وہ شان نزول لبو جی کیا تھا جی، شان نزول لبو، کوئی شان نزول جو بھی ہو اینڈ رزلٹ وہی ہے۔ ٹریفک سگنل کے لیے گرین کے اوپر چلنا اور ریڈ کے اوپر رکنا کیوں رکھا گیا؟ اس کا شان نزول کیا تھا ٹریفک قوانین بنانے والوں کے لیے؟ یہ ایک انٹرسٹ کی بات ہو سکتی ہے کہ جی گرین رنگ جو ہے اچھا لگتا ہے، گرینری اچھی لگتی ہے، ریڈ کلر جو ہے وہ بلڈ کی نشانی ہے، یہ خطرے کی نشانی ہے، شاید یہ وجہ ہو۔ لیکن یہ وجہ کچھ بھی ہو، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ریڈ کے اوپر رکنا ہے، گرین پہ چلنا ہے۔ اینڈ رزلٹ کبھی چینج ہوگا نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم کی آیات کا جو اینڈ رزلٹ جو آیا ہے
اس کے شان نزول سے اس کے اینڈ رزلٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے میں نے مسئلہ نمبر 154 ریکارڈ کروایا تھا کہ قرآن حکیم اپنے شان نزول کا محتاج نہیں ہے. البتہ ایکسپلینیشن کے لیے، اس کی ایک ڈیٹیلز کے لیے، ایک انٹرسٹ کے طور پہ، بس زیادہ زیادہ انٹرسٹ، وہ انٹرسٹ کوئی رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، اینڈ رزلٹ قرآن حکیم کا وہی ہے. قرآن حکیم محتاج نہیں ہے. بہرحال اس کی تفصیلات کے لیے سنت کی ضرورت پڑتی ہے، جو صحیح الاسناد احادیث کے ساتھ یا تواتر کے ساتھ ٹرانسفر ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ مطلب اس کی وجہ سے ہمیں پوری ایک سمجھ لیں کہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک باتیں سمجھ آ جاتی ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان گمراہیوں کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے سنت کی برکت سے، کہ بعض لوگ جو قرآن حکیم میں اپنے مطلب کی باتیں انجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ میں اللہ کے فضل سے علی وجہ بصیرت قرآن حکیم سے ہی ان ساری باتوں کا دفاع کر سکتا ہوں جو قرآن حکیم کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ کرنے والے لوگ اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہیں، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی غلام پرویز صاحب کی تھی. اور آج کل بھی ایک وہ کراچی کے اندر ایک اسکالر ہے شیخ محمد صاحب، ان کی کافی مجھے ان کے حوالے سے بھی ای میلز لوگوں نے بھیجی ہیں کہ انہوں نے اس طرح جو ہے وہ دیوبند کے ایک مفتی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیبیٹ کی. وہ 3 گھنٹے کی ڈیبیٹ میں نے کم از کم 2 دفعہ تو دیکھی ہے ڈیٹیل کے ساتھ، مفتی عبد الباقی صاحب بنوریا ٹاؤن والے. اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ بتائیں آپ کا کیا اوپینین ہے. بھائی میں تو ایک 1 ایجنڈا پیش کرتا ہوں، میرے نزدیک دونوں ہی غلط ٹریک کے اوپر ہیں. جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ بھی ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں، جو اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں. باقی رہا ان کے اوپر لیکچرز ریکارڈ کروانا اور ایک ایک چیز کو ڈسکس کرنا، تو سب سے پہلے تو وہ علماء جو مطلب آگے تعارف کرواتے ہیں کہ ہم نے جی پی ایچ ڈی کی ہے، اتنا عرصہ ہم نے قرآن پہ لگایا ہے، اور ان کو اس طریقے سے وہ بندہ بے عزت کرتا ہے ایک عام آدمی جس نے قرآن کے اوپر تحقیق کی ہے. تو اب یہ علماء کے لیے لمحہ فکری ہے نا کہ وہ کیوں بے عزت ہو رہے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں. تو یہ علماء خود جواب دیں نا. تو ہارڈلی اس کے 3000 کے قریب سبسکرائبرز ہیں. اس ویڈیو کو خیر کوئی 3 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. ادروائز تو ایز سچ یہ 92 سے لیکچرز دے رہے ہیں شیخ محمد صاحب. ایز سچ ان کو اس طریقے سے پذیرائی حاصل نہیں ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک مین سٹریم کی لائن سے ہٹے ہوئے ہیں. باقی جو ان کی پازیٹیو چیزیں ہیں میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. لیکن مجھ سے لوگ کہہ رہے تھے تو میں ابھی مجھے اچانک اس کے حوالے سے یاد آ گیا. تو ضرورت نہیں ہے سچ اس اعتبار سے ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں ریکارڈ کروانے کی. کئی چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں، وہ پتہ چل جاتی ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی ہمارے لیکچر خود بخود جواب بن جاتے ہیں ان چیزوں کے، کہ چیزوں کو کنٹیکسٹ کے ساتھ بسا اوقات تفصیلات کے لیے. میں بار بار کہوں گا، میں قرآن حکیم کو کسی حدیث کا محتاج نہیں سمجھتا ہوں ایز فار ایز رولز آف قرآن حکیم آر کنسرنڈ. اور میں اس چیز کو قرآن حکیم کی جو ہے توہین سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن جو ہے وہ سمجھنے کے لیے احادیث کا محتاج ہے. ناٹ ایٹ آل. تفصیلات کے لیے ایک انٹرسٹ کے طور پہ ضرور ہے. باقی قرآن حکیم میں جو رولز آئے ہیں من و عن اسی طریقے سے وہ قبول کیے جائیں گے. باقی یہ کہنا قرآن حکیم میں نماز کا طریقہ نہیں آیا، تو میرے بھائی قرآن حکیم کا ٹاپک یہ نہیں ہے نا. قرآن حکیم کا ٹاپک عقائد ہے، تو اس میں ظاہر ہے نماز کا طریقہ تو نہیں ہوگا. ہاں رکوع کا سجود کا ذکر ہے، لیکن پورے کا پورا بلو پرنٹ تو نہیں ہوگا. وہ تو نماز کا پورا طریقہ تو کسی ایک حدیث کی کتاب میں بھی نہیں آیا. ہمیں درجنوں احادیث کی کتابوں کو جمع کر کے میں نے ریسرچ پیپر نمبر 8 لکھا ہے، مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 140 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں صرف 4 صفحوں کے اوپر میں نے ان کو سمویا ہے. تو ظاہر ہے اس میں کم از کم 10-12 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، المستدرک للحاکم اور مسند احمد، ان سب کو کمبائنڈ کر کے ایک پورے کا پورا ایک سٹرکچر پیش کی گئی ہے نا. تو اس اعتبار سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. مسئلہ نمبر 154 میرا ایک بڑا زندگی کا اہم ترین لیکچر ہے، جس میں نے بتایا کہ قرآن حکیم شان نزول کا محتاج نہیں ہے. اور باقی اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو آیات ہیں یہ تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کو مسلمانوں کے اوپر نہیں آپ تھوپ سکتے، یہ مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. یہ جو دھوکے دیے ہوئے نا، ان کا بھی میں نے پورے کا پورا رد جو ہے مسئلہ نمبر 154 میں کیا ہے. جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں.